بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا كرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اتباع کیا میرے نبی کا اور انزل معہ جو اس کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام جب آپ حیات کی کشمکش میں تھے، آخری ایام تھے، تو آپ نے فرمایا تھا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے مابین چھوڑ رہا ہوں مَا لَن تُضِلُّوا بَعْدَهُ، جو تمہیں میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، اِنْ اعْتَصَمَ بِهِ کتاب اللہ، اگر تم اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو گے اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انی واللہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں دعویٰ کر سکتا، لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، اس دن کے بعد حجۃ الوداع پہ فرمایا میدان عرفات میں کہ میں دوبارہ تمہیں کبھی یہاں میری ملاقات ہو۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی قرآن ہے، اور ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ہم نے اس رسی کو تھاما نہیں ہے۔ قرآن، ہم ڈاکٹر صاحب ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ نزا کا عالم ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو قبر پر جا کے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایصال ثواب ہو، قرآن خوانی ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، گھر میں ختم دلوائیں تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قسم کھانی ہو اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر قسم کے لیے قرآن پاک کو درمیان میں لے کے آ جاتے ہیں، ایصال ثواب کی مجالس ہوں تو قرآن پاک کو لے آتے ہیں، بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو جہیز میں ایک بڑا ہی مرصع مسجع خوبصورت قرآن پاک دیتے ہیں، جو بہت ہی، جس کا ہدیہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کو جہیز میں دے دیتے ہیں، اور میت کو ایصال ثواب کرنا ہو تو ڈھیروں سپارے اوپر سٹیمپ کر کے وہ مساجد میں رکھوا دیتے ہیں، تو گویا ہم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ دیکھا نا کیسا تھاما ہم نے اللہ کی رسی کو، ہم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا اور خوش ہو گئے، اور پھر ستم بالائے ستم، وہ بیٹی جسے عمر بھر ہم تلقین نہ کر سکے قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، اس کے متن کو، اس کی تفسیر کو، جب وہ اپنے شوہر کے گھر سسرال جانے لگتی ہے تو چار باپ اور بھائی پکڑ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے وہ کہہ لیں جہاں سے وہ روانہ ہوتی ہے، اب تو شادی ہال سے روانہ ہوتی ہیں، اور گاڑی تک اوپر اٹھا کے جو ہے وہ اپنا وہ لے کے جاتے ہیں، یہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ اور پھر کہیے کہ ستم بالائے ستم، گندم لے کے، تو وہ کوئی، میں نے دیکھا بعض چھوٹے شہروں میں سر کے پیچھے پھینکتے تھے، میں نے کہا یہ گندم کیوں پھینک رہے ہیں بھائی، یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا اس لیے پھینک رہے ہیں کہ جہاں یہ جائے گی وہاں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ میں نے کہا واہ، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا بآیاتش ترا کار جزئی نیست، اقبال کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ اے قرآن کریم، آپ کی ذات سے ہم لوگوں نے سوائے اس کے کوئی کام نہیں لیا کہ از یاسین او آسان بمیری، کہ موت روح قبض نہ ہو رہی ہو، جان اٹک جائے تو سورۃ یاسین پڑھیے اور اس کے بعد جو ہے وہ جان نکل جائے گی۔ ڈاکٹر پرویز صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ آپ سے متعلق جو 2 دن پہلے فون پہ بات ہوئی، اقبال نے یہی کہا، آپ تو اس کے خیر آپ کو تو تجربہ بھی ہوا نا، اس میں تو کوئی، یہ میں اس چیزوں کو نگیٹ نہیں کر رہا، نفی نہیں کر رہا کہ یاسین پڑھنے گے تو جان نہیں نکلے گی، ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں، وہ تو نکلے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نکلے گی تو لے کے کیا نکلے گی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نکل تو جائے گی، نکل تو بیٹا آپ کی جانی ہے، روح رہنی نہیں ہے، اور سوال یہ ہے کہ لے کے کیا نکلی ہے؟
اصل سوال تو یہ ہے نا کہ آپ نے سنا قرآن کو کب ہے؟ کاش ہم اس کو سنتے اور سمجھتے اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا سورۃ فرقان میں، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری کیسی قوم ہے، میرے قرآن کو پکڑ کے پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس کو پشت کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا، قرآن اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، آرام گاہ نہ بناؤ، وتلوہ حق تلاوت ہی، اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرو، من آناء اللیل والنہاری، صبح و شام قرآن کو پھیلاؤ، تدبر کرو، تفکر کرو۔ یہ قرآن کریم کی تدبر اور تفکر کی دعوت ہے۔ اور میں نے کل 9 نومبر ہے اور علامہ محمد اقبال کا وہ یوم ولادت ہے، اور آپ کے شاعر مشرق بھی ہیں اور قومی شاعر بھی ہیں۔ آج کچھ قومی شاعر کو بھی دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ میں غالباً اقبال کو پڑھتا تو رہتا ہوں، بیان بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن شاید اپنے اس 25 سالہ ٹینیور کے اندر پہلی بار میں نے اس کو باقاعدہ موضوع سخن بنایا ہے، وگرنہ عام طور پہ کسی ایک آدھ اقتباس کا حوالہ لے لیتا ہوں۔ 9 نومبر 1877 پنجاب، انڈیا، سب کانٹیننٹ کے اندر 3 ذی-القعدہ جمعے کا دن تھا، اور فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھی، اور شیخ نور محمد سیالکوٹ کے ایک محلے میں تنگ و تاریک گھر، اس کو ایک منزلہ گھر تھا چھوٹا سا، اس کی ایک منزلہ گھر کے اندر ایک تاریک کوٹری کے اندر ایک سرخ و سفید بچہ پیدا ہوا۔ اور شیخ نور محمد جو اقبال کے والد ہیں فرماتے ہیں کہ چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا، وہ خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے دیکھا کھلا سا میدان ہے، اور بڑے صالح اور نیک آدمی تھے، کھلا سا میدان ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایک کبوتر ہے بہت خوبصورت سفید کبوتر، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈائیو کرتا ہے پھر اوپر چلا جاتا ہے، تو اس کو پکڑ نہیں پا رہے، اچانک وہ کبوتر غوطہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میری گود میں آ گرتا ہے۔ میں پریشان تھا، یہ کیسے اوپر جاتا نیچے کہ میری گود میں کیوں آ گیا؟ تو کہا کہ چند دن کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اور اس کبوتر کے بلندی پر جانے کے سبب میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اقبال رکھا، اور وہ نام پھر آپ کے سامنے کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ پھر مولوی محمد حسن اور سید میر حسن کے حوالے کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کیا، 4 سال کی عمر تھی محمد اقبال کی، ڈاکٹر محمد اقبال کی 4 سال کی عمر تھی، اور وہ اساتذہ بڑے ایسے تھے، وہ کہتے ہیں یہ بڑے ذہین تھے اقبال، انہوں نے 6 سالوں میں جو ہے وہ اپنا 7 کلاسز پڑھ لی تھیں۔ استاد ایسے تھے کہ وہ چلتے تھے بازار سودا لینے، تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ مجھے سبق پڑھاتے جاتے تھے، چلتے بھی سبق پڑھتے جاتے تھے۔ واقعی ایک بہت ہی بڑی بات، امت مسلمہ کا بنیادی اثاثہ قرآن اور حدیث ہے۔ 2 ہی سورسز ہیں یہ آپ کے پاس، آپ مسلمان ہیں، آپ کے بیسک اساس آپ کی 2، دیر آر 2 سورسز، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے، یہ 2 آپ کے اثاثے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ میں جب بھی اقبال کا کلام پڑھتا ہوں تو میں اقبال اپنی نظر اقبال میں کہتے ہیں میں اقبال کا کلام پڑھتا ہوں تو کلام پڑھنے کے بعد میں رب کی ثنا کرتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں اقبال کا، ثنا میں رب کی کرتا ہوں۔ اب بات آپ سمجھیں کہ اقبال کے کلام کے اندر قرآن کریم کا اس قدر کثرت سے ان کی آیات کا استعمال ہوتا تھا، تلمیحات کا، تشبیہات کا، استعاروں کا، تمثیلات کا، اس قدر کثرت سے استعمال ہوتا تھا کہ مجھے رب یاد آ جاتا تھا، اتنا یعنی کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ اور بلکہ سارا میں نے ایک چیز کو دیکھا ہے، میں نے بہت سے اپنے شاگردوں کو بھی کہا اور اپنے متعلقین کو بھی کہا کہ بھی 9 نومبر آ رہا ہے تو آپ علامہ اقبال پر بات ضرور کریں، تو کہتے ہیں جی اقبال تو نہیں کر سکتے بات، میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے کلام بڑا مشکل ہے۔ تو میں کہ پڑھا کیا ہے تم لوگوں نے؟ مجھے یہ تو بتاؤ نا، کیوں نہیں بات کرتے؟ کریں نا بات۔ ادھر سے آپ اس کہتے ہیں ہمارے شاعر مشرق ہیں، اور اپنی تقریروں کو مزین اور آراستہ کرنے کے لیے اقبال کے اشعار تو پڑھتے ہیں، اس کی زندگی پر بھی جو ہے وہ آپ بات کریں۔ آئیے جی دیکھتے اقبال کہتے کیا ہیں۔ اقبال کا سارا کلام جو ہے وہ اپنا، میں نے دیکھا ہے، اگر یہ مذہبی طبقہ وہ بھی اقبال کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو علوم عصریہ فارمل ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکتے، جب تک ان دونوں کا حسین امتزاج اور سنگم نہیں ہوگا
میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ تو اقبال کو سمجھنا قدر مشکل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، یا رسول اللہ اگر میرے دل کا آئینہ قرآن سے خالی ہو، اگر میرے دل کا آئینہ قرآن سے، میرا کلام خالی ہو، ور بحر فم غیر قرآن مزبرست، اور میرے کلام میں قرآن کے علاوہ اور باتیں پوشیدہ ہوں، تو کہتے ہیں اقبال پردہ ناموس سے فکرم چاک ہونی، یا رسول اللہ میرے کلام کا جو شرف اور جو قبولیت اس کے پردے کو آپ چاک فرما دیجیے گا۔ ای خیابہ راز خارم پاک کن، اور میرے کلام سے ان کانٹوں کو چن کے باہر نکال پھینکیے گا۔ اپنی اس نظم کے آخر میں اقبال کہتے ہیں اگر یا رسول اللہ میرے کلام کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، دیکھیں کتنی بڑی بات کر رہے ہیں اقبال، کلام قرآن کریم کے علاوہ اور چیز ہو، کہتے ہیں روز محشر خوار و رسوا کن، یا رسول اللہ مجھے روز محشر آپ خوار کر دیجئے، رسوا کر دیجئے۔ بے نصیب از بوسہ پاکن، مجھے اپنے قدموں کا بوسہ نہ لے کے مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے کہ میدان حشر میں اگر میرے کلام کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم اور حدیث کا جو ہے وہ استعمال نہ ہو، یا ان کی اساس اور بنیاد نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک ایسی بد دعا ہے، نہ کوئی کسی کو دیتا ہے، نہ کوئی لینا پسند کرتا ہے۔ اور یہاں اقبال کے نظریات اور عقائد کا پتہ چلتا ہے کہ اقبال کے لیے روز حشر محشر جو سب سے بڑی رسوائی ہے اور جو ذلت اور سبکی ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام کو سامنے دیکھ کے قدموں کا بوسہ نہ لیا جانا جو ہے وہ سب سے بڑی سبکی اور رسوائی ہے اقبال کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے کلام کا میرے فکر و شعر کا ماخذ قرآن ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، کہتے ہیں قرآن حکیم زندہ کتاب ہے، حکمت الا یزالست و قدیم، اس کی حکمت جو ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور یہ لازوال کلام ہے۔ سچ جہاں پوشیدہ در آیا پہ ہوں، کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھو، ایک ایک آیت میں کئی کئی جہان پوشیدہ ہے نا پوشیدہ۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کسی آیت میں تو پورا جہان پوشیدہ نہیں ہوتا، ان کی پوری کنگڈم اور ان کا پورا ٹینیور، ان کی نبوت اسی ایک آیت کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں در آیات و اسرحا پیچیدہ در آنات ان کی آیات اور آنات اور گھڑیوں کے اندر جو ہے سب کا سب پوشیدہ ہوتا ہے۔ اقبال 1933 میں گئے تھے افغانستان، وہاں تشریف لے گئے، اور والی افغانستان نادر شاہ تھا، اور قصر دلکش محل کا نام تھا جہاں جا کے ملے اس سے، اور ملاقات کرتے ہوئے اس سربراہ کو، بادشاہ کو، آپ نے نادر شاہ کو قرآن کریم کا نسخہ دیا۔ دوستوں نے کہا بھی بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں تو کوئی اور تحفہ، ان کا اس سے زیادہ بڑھ کے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کریم کا تحفہ دے کے اقبال کے وہ تاریخی جملے آپ بھی سماعت فرمائیے گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ نسخہ قرآن پیش کرتے ہوئے، یہ ہر ابتدا کی انتہا ہے، کہتے ہیں اہل حق کی یہی دولت ہے، یہی ثروت ہے، اس کے باطن میں حیات مطلق کے چشمے بہتے ہیں، یہ ہر ابتدا کی انتہا ہے اور ہر آغاز کی تکمیل ہے، اسی کی بدولت علی المرتضیٰ خیبر شکن بنے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیے اقبال کہہ رہے ہیں، اس کو نادر شاہ کو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اسی بدولت شیر خدا خیبر شکن بنے، میرے کلام کی تاثیر اور قبولیت بھی اسی قرآن کی وجہ سے۔ اقبال نے ان سے کہا، اور قرآن سے وابستگی ایسی تھی کہ حسن محمد کرشی، محمد حسن کرشی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ اقبال جب قرآن پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، روتے جاتے تھے، یہاں پہ اتنا روتے کہ قرآن کریم کے صفحے بھیگ جاتے اور پھر اس کو دھوپ پر سکھانا پڑتا تھا، اس طرح بھیگ جاتے تھے، اتنا اقبال زار و قطار روتے تھے۔ اور ان کے کلام کا جو قرآن پاک ان کا ذاتی استعمال میں تھا پڑھتے تھے، وہ آج بھی اسلامیہ کالج سول لائن کے اندر کتب خانے کے اندر محفوظ ہے، اور آفاق و انفس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، کیا تم میری زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو، ولا یتدبرون، کیا تم میری زمین پہ، میری کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے، افلم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض، کیا تم تفکر نہیں کرتے میں نے آسمان کیسے پیدا کیا۔ اقبال اب اسی تصور کو بیان کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ کھول آنکھیں زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اب اسی قرآنی تصور کو اقبال لے کے آ رہے ہیں، کھول آنکھیں زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ بڑی گہری بات ہے یہ، وہ تصوف کی بات ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، کبھی پھر سمجھا دوں گا آپ کو۔ ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ،
बेताब न हो कि मार का बीम و रजा देख, है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं। ये बादल किसके लिए हैं? ये घटाएं किसके लिए हैं? आपके लिए नहीं है? हाँ तो है ना, ये स्मोक आपको क्या कहती है? ना बादल नजर आते हैं, ना घटाएं नजर आती, ना सूरज नजर आता है। आप आ गए ना सर जी? चले जी। वो कहते हैं कि ये गुम्बद अफलाक, ये खामोश फिजाएं देख, कहते हैं ये कोहो सरा, ये कोहो सरा, कोह ये सरा, ये समंदर ये हवाएं देख, समझेगा जमाना तेरी आंख के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे। इकबाल कहते हैं कि आसमान के सितारे भी तुझे देखेंगे कि अल्लाह ने हज़रत इंसान को तख्लीक फरमाया है। बिलमूम फजर के बाद तिलावत करते थे ये इकबाल, और वालिद ऊंची आवाज़ में। अच्छा, इकबाल का मामूल था कुरान पाक बहुत ऊंची पढ़ते थे, ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे, आहिस्ता ज़ेर लब नहीं पढ़ते थे। मेरे को शागिर्द बैठे थे, मैं आउट ऑफ सिटी था तो कुरान पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा पता नहीं पढ़ रहे हैं या खामोश बैठे हैं, तो चुप करके बैठे थे। मैं पूछा बेटा पढ़ नहीं रहे, क्या बात है? कि तो साजी पढ़ रहा हूँ। मैं तो मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई। मैं कि तिलावत इसे नहीं कहते, तिलावत वो होती है कि आपकी ज़ुबान से इतनी आवाज़ आए कि आपके कान उसकी समात करें, उसे तिलावत कहते हैं। चुप करके देखी जा रहे हैं, मैं किसी तिलावत नहीं कहते। तिलावत करो कलाम पाक की, आवाज़ तुम्हारी आनी चाहिए। अगर आप में से भी कोई खामोश तिलावत करता है तो अवॉइड करें, वो तिलावत नहीं है। अच्छा जी, वो पूछा वालिद ने कि क्या पढ़ते हो? नहीं तो रोज़ तो कुरान पढ़ते थे। तो पूछे क्या पढ़ते हो रोज़ाना सुबह सुबह? बोले कि बाबा कुरान पढ़ता हूँ, आप देखते तो हैं रोज़ कुरान पढ़ रहा होता हूँ। फिर चुप करके चले गए। फिर पूछा अगले दिन आके कि इकबाल ये क्या पढ़ते हो? कहा कुरान पाक पढ़ता हूँ। फिर मैं, अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, तुम कुरान की तिलावत यूं किया करो जैसे इस वक्त तुम्हारे दिल पर नाजिल हो रहा है। वह तुमने कुरान की तिलावत तुमने ऐसे करनी है। इकबाल ने कहा तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है राजी ना साहिब कशाफ। साहिब कशाफ तफसीर है कशाफ, और इमाम राजी बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, मुफस्सिर भी थे। वो कहते हैं कि ये गिरहे ना राजी खोल सकते हैं ना साहिब कशाफ खोल सकते हैं, कुरान को इस तरह पढ़ें जैसे अभी नाजिल हो रहा है। सहाबा किराम जब वही सुनते थे तो दिल की कैफियत बदल जाती थी। तो इकबाल ने कुरान को ऐसे ना पढ़िए। इकबाल के द कुरान इज़ अ बुक, ये है जी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। इकबाल की 6-7 खुतबात हैं, सरमन्स हैं। इकबाल कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में कहते हैं द कुरान इज़ अ बुक ऑफ विच एम्फसाइजेज डीड रादर देन आइडियाज। कुरान जो है वो डीड पर जोर देते हैं रादर देन आइडियाज। कुरान फिक्र अमल की बात करता है, नज़रियात की बात नहीं करता। अमल की तरफ लेके जाता है कुरान करीम आपको। और वो कहते हैं टू अवेकन इन मैन हायर कॉन्शियसनेस ऑफ हिज मैनी फोल्ड रिलेशन विद अल्लाह अलमाइटी एंड द होली कुरान। इसका बुनियादी कुरान का मकसद ये है कि बंदे का रब्त और ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के साथ मजबूत और मरबूत कर दे। कुरान का बुनियादी मकसद यही है। और इकबाल ने कहा गर तुम ही ख्वाही मुसलमान जीस्तन, आप चाहते हैं कि आप मुसलमान बने, नेस्त मुमकिन जुज़्बा कुरान जीस्तन, कुरान के बगैर मुसलमान बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तार के कुरान होके जी। ये इकबाल ने कुरान करीम के अंदर बहुत सी तशबीहात इस्तिआरात इकबाल ने इस्तेमाल किए। अब आपको थोड़ा बताते हैं जी इकबाल तशबीहात को कैसे इस्तेमाल करते थे, इस्तिआरों को कैसे इस्तेमाल करते थे। आपको वाक़या याद है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि वो जब तशरीफ़ लाए तो कौम को देखा कोई सूरज को पूज रही है, कोई चाँद को, कोई सितारों को, मज़ाहिर कुदरत की परस्तिश कर रहे थे। और अच्छा कहते हैं ये चाँद तुम्हारा खुदा है। जब चाँद डूब गया तो कहा ये जो खुद डूब जाए वो खुदा कैसे हो सकता है। तो सूरज से कहा, वो पूरा वाक़या कुरान करीम के अंदर आता है। इकबाल ने कहा तारिक आफिल इब्राहीम खलीलुल्लाह, तारिक आफिल। अब ये लफ्ज़ आफिल समझ नहीं आएगा आपको, कभी भी नहीं आएगा जब तक आपने कुरान ना पढ़ा हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कदम कदम पर फरमाते थे कि कौल ला उहिब्बुल आफिलीन, जो चीज़ें जवाल पजीर हो जाए मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, ना वो मेरा रब है। जिसको खुद जवाल है मेरा रब कहाँ से हो जाएगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। हर एक सूरज चांद सितारे इनके बारे में देखिए इकबाल ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अम्बियारा नक्शे पाए ओ दलील। और ये अम्बिया के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कदम जो है वो दलील का एक दलील और एक नमूना है। इस कुरान करीम की आयत का जिक्र इकबाल ने अपने कलाम में किया। और आगे इकबाल कहते हैं जी
یہ آیت یاد ہے آپ کو؟ ماں کانا محمد رجال کیوں اللہ کی رسول اللہ خاتم النبیین. اقبال کہتے ہیں آ تو حق خاتم اقوام کر دے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء پیدا کیا ہے، ساری قوموں کا خاتم کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دوسری آیت آئی دوسرے مصرے میں، فرماتے ہیں برتو ہر آغاز را انجام کرد. اللہ کی جتنی نعمتیں تھیں، اقبال کہتے ہیں ساری اللہ نے آپ پر تمام کر دی ہیں. دونوں آیات لے کے اقبال نے اس کلام، اپنے کلام کا جو ہے اس کا حصہ بنایا. آگے جی وہ شراب طہور کا ذکر آتا ہے. شراب طہور کے ذکر کو چھوڑ کے دیکھتا ہوں یہ اگلی کی چیز لکھتا ہے. ہاں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ میں نے کسی چیز کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں نے کوئی چیز بیکار اور نکمی پیدا کی ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ. اور کیا تم نے میری طرف آنا نہیں ہے لوٹ کے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں. یہ آیت اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اقبال نے اسی شعر کو اپنے اسی آیت کا کرکس نکالا. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اسی خیال اور تصور کو اقبال نے باندھا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ صف کے اندر کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں. سورہ صف کی آیت. تمہارے قول و فعل کا تضاد، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اقبال کہتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ہزارہا خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اقبال کہتا ہے مسلمان مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے قول و فعل کے اندر بھی تضاد نہیں ہوتا. اور وہ آیت آپ اکثر سنتے رانا صاحب والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ آپس میں تو بڑے رحیم و کریم ہیں لیکن دشمن کے لیے بڑے سخت ہیں. ایسے ہی ہے. چلے اقبال کہتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اسی قرآن کی آیت کو لے کے آتے ہیں رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن مسلمان آپس میں رحیم و کریم ہیں اور دشمن کے لیے فولاد ہیں. شاید اقبال آج ہمارے پاس ہوتے تو اپنا تصور بدل لیتے، لیکن قرآن کا تصور اقبال دے رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے. اس وقت میں حالت نہیں بدلتا. اور اقبال نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. تو گویا اقبال کا کلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعبیر و تشریح ہے. میں نے گزشتہ جمعہ کو یا اس سے پہلے جب کوئی بات ہو رہی تھی شاعری کی، سورۃ شعراء کے حوالے سے میں نے بات کی، تو اس میں کوئی شک نہیں یہ کلام اچھا ہو اور حدیث اور قرآن کے مطابق ہو تو دل پذیر ہے. وہ حسان بن ثابت ہوں یا علامہ اقبال ہوں یا کوئی اور ایسا شاعر، انقلابی شاعر جس نے زندگی میں انقلاب برپا کیا ہو، چاہے وہ ہمارے اس کمیٹی کے بزرگ رکن محمود احمد قریشی صاحب ہوں. ہمارے پہلو میں تشریف فرما ہے میرے دائیں جانب کرسی پر. میری ان سے دیرینہ رفاقت اور ان کی حیات کے سارے ورک جو ہیں، پرت جو ہیں، میرے سامنے ہمیشہ کھلے رہے اور میں نے ان کی زندگی کو مختلف حوالوں سے بدلتے دیکھا، پہلوؤں سے. اچھے شاعر، اچھا کلام کہنے والے. آج اقبال کا ذکر آیا تو کیوں نہ اپنے بزرگ ممبر رکن کمیٹی کے اور دیرینہ رفیق جو کہ افتخار صاحب کے بھی بزرگ ہیں، سب کے بزرگ ہیں اور ہمارے لیے سب کے لیے قابل احترام ہیں. وہ لکھتے ہیں ہے مرغوب ہر ہر ادائے محمد کہ امت ہے ساری فدائے محمد. بھلا اس میں تاثیر کیسے نہ ہوگی کلام خدا اور سنائے محمد. ہاں جی، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی. آگے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں قوانین فطرت کے سارے ضوابط، قوانین فطرت کے سارے ضوابط بنائے خدا اور سکھائے محمد. کیا کلام ہے جی. ازل سے ابد تک کے سب راستوں کو سنوارے محمد سجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی انبیاء سب تھے اقصا میں حاضر، خدا تک نہ پہنچے سوائے محمد.
وہ گھمسان کا رن تھا، وہ گھمسان کا رن تھے سجدے میں آقا. جنگ کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا ذکر ہے. سمر بار لوٹی دعائے محمد، یا غزوہ بدر حدیث جس کا یہ ترجمہ آ رہا ہے. جی کوئی مجھ سے پوچھے مدینہ میں کیا ہے، در مصطفیٰ اور سرائے محمد. مناسب ہے محمود زور قلم سے لکھے حمد رب کی ثنائے محمد. میں اور میرے ساتھ ہال میں موجود اور میری کمیٹی کے سارے معزز اراکین، ہماری مسجد کی کمیٹی کے، ہم محمود احمد قریشی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کی تحسین کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تخیل کی بلند پروازی میں اضافہ فرمائے اور آپ کی سوچ اور فکر کو اور بلند رکھے، اور تا دم آخر آپ ثنائے مصطفیٰ بھی کرتے رہیں اور ثنائے خدا بھی کرتے رہیں، اور آپ کی روح آپ کے بدن سے جدا ہو تو ثنائے مصطفیٰ کرتے کرتے جدا ہو. میری دعائیں اور میرے سارے ہال میں موجود میری ابتدا میں جمعہ ادا کرنے والے سب لوگوں کی دعائیں وہ آپ کی ذات کے لیے. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت والی تندرستی والی حیات عطا فرمائے. ہمارے افتخار صاحب ایک بات کہتے ہیں، علامہ صاحب، ہمارا مزاج عجیب ہے، جب لوگ زندہ ہوتے ہیں تو نہ اس کی تعریف کرتے ہیں نہ تحسین کرتے ہیں، اور وہ جب رخصت ہو جائے تو لمبے لمبے قصیدے پڑھتے ہیں اور چوراہوں میں جگہ جگہ کھڑے ہو کے اس کے اوصاف کو گنواتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ زندگی میں اس کے سامنے بھی کبھی اکنالج کر لیا جائے ان کے مقام اور مرتبے کو. تو سو میں نے افتخار صاحب کی بات کا اتباع کیا اور میں نے اکنالج کیا، اور آپ کو بھی گزارش کی کہ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں. جی اقبال کہتے جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہینوں کو، ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. اچھا وہ بالوں پر کی اقبال بات کر رہے ہیں، وہ کوئی سیلون کی بات نہیں کر رہے، نہ بیوٹی پارلر کی بات کر رہے ہیں، وہ شاہین کے بچوں کو بالوں پر کی بات کر رہے ہیں. لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ باہر سیلون کی باری نہیں آتی ہے. ہمارے باربر حضرات، ہمارے سیلون کے لوگ جو ہے ان سے باقاعدہ ٹائم دینا پڑتا ہے اور وہ اپوائنٹمنٹ لے کے جانا پڑتا ہے. آئین نے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. پرواز ہے دونوں کی ایک ہی فضا میں، پرواز ہے دونوں کی ایک ہی فضا میں. شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ٹوٹا ہوا ستارہ. وہ گردوں تھا عثمان غنی، گردوں تھا عمر فاروق، گردوں تھے صدیق اکبر، علی المرتضیٰ شیر خدا. ہاں خرد کو غلامی سے آزاد کر، نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. کیا اقبال بات کرتے ہیں. نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رانائی، یہ بے باکی، یہ بیداری، یہ آزادی. نہیں غلط کہا اقبال نے. اقبال کہتے ہیں میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں. یہ رانائی، یہ بے باکی، یہ بیداری اور یہ آزادی. تغیر آ گیا ایسا تدبر میں، تخیل میں ہنسی سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی. اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. مغرب کی تکلیف دیں، ہم اتنے آگے بڑھتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت میری قوم پر ایسا آئے گا، امت پر ایسا آئے گا، یہ ویسٹ کی اس طرح پیروی کریں گے، مغرب کی اس طرح یہ لوگ پیروی کریں گے. اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائیں گے تو ان کے پیچھے گھس جائیں گے. یہ بہت اچھا کام ہے. اور آگے فرمایا کہ اگر یہ سڑک پر کھڑے ہو کے زنا کریں گے تو میری امت کے لوگ بھی وہی کچھ کریں گے، کہیں گے یہ بڑا ہی اعزاز والا کام ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس قدر تقلید، اور میں نے حدیث پڑھی امام بخاری کی، تقلید میں آگے چلے جائیں گے. کبھی چکر لگائیے گا ریس کورس پارک یا ماڈل ٹاؤن پارک، کسی جگہ چکر لگائیے گا، ریسٹورینٹ پہ دیکھیے گا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، لڑکی نے گود میں سر رکھا ہوتا ہے، لڑکی بیٹھی، لڑکے نے گود میں سر رکھا ہوتا ہے، اور کوئی حیا نہیں ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ خطرہ ہے. اقبال کہتے ہیں باد صبا کملی والوں سے جا کے یہ پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. عزت ہے محبت کی قائم میں کیس حجاب سے. بڑی سخت بات کی اقبال نے. محمل جو گیا حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. وہ لوگ جو اپنے دین پر قائم رہیں گے وہی انہی کی ناموں کو بقا ہے، انہی کی ذات کو بقا ہے، وگرنہ بقا کا تصور بھی محال ہو جائے گا.
اقبال اپنی والدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اقبال ملک سے باہر تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر والدہ کی خدمات کو ایکنالج کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔ اقبال کہتے ہیں شہرت، یہ بلندیاں، یہ عزت، میں ستاروں کا ہم قسمت ہوا، تو اپنی ماں سے کہتے ہیں میں آپ کی تربیت سے ہوا ہوں۔ اور کہتے ہیں گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، شرکت غم و الفت اور محکم ہو گئی، شرکت غم سے زندگی کی اوج گاہوں سے اتر آتے ہیں ہم، صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں میں کسی بھی مقام اور مرتبہ پہنچ جاؤں تو جب گھر جاتا ہوں تو ماں کے پیروں میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اور وہاں میرے لیے اسپیشل کرسیاں لگی ہوتی ہیں کہ اقبال آنے والے ہیں، اور پروگرام استقبال، اور میرا نہ جانے کیا پروٹوکول مجھے دیا جاتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہوں تو سیدھا کے ماں کے امام بیوی نام تھا جن کا، اپنی ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں زندگی کی اوج گاہوں سے نیچے اتر آتا ہوں، کیسے اب ہوگی، کس سے اب ہوگی وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ اقبال کہتے ہیں عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں، ظاہر ہے وہ دور ہی ایسا تھا فائنینشلی، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب میری پتلون جو تھی سکول جاتے ہوئے وہ اس میں سوراخ ہو جاتے تھے، ایک پتلون تھی جو سال ہا سال چلتی تھی، تو والدہ ہماری پائنچے سے نیچے اندر کپڑا لگواتا تھا، کاٹ کے پتلون کو پیون لگا دیتی تھی، اور تکلیف میں زندگی گزاری ہم نے، اور مفلسی میں گزاری۔ میں کہا کرتا تھا کہ امی وہ آپ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کر دے تو میں آپ کو عمرہ بھی کرواؤں گا، اور آپ کی یہ تنگ دستی اور تکلیف جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کا ہمیں نعم البدل عطا فرما دے گا۔ وہ دعائیں کرتی رہی، لیکن جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو بات یہ ہوتی تمنائیں حسرت بسا اوقات انسان اپنی اولاد کی محبتوں کی وفاؤں کی تمنائیں لیے دنیا سے جو ہے چلا جاتا، قبروں میں اتر جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، خاک مرکت پہ تیری لے کے فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ یہ ماں ہی ہے جو دعا کرتی ہے۔ آپ یقین جانیے میں جب اٹھتا ہوں صبح سویرے، اپنی اب پھر کہنا بری بات لگتا ہے، تہجد پہ جب اٹھتا ہوں ایک لمبی فہرست دعاؤں کی بیٹھا کر رہا ہوتا ہوں، اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے، نواسوں کے لیے۔ انہیں خبر ہی نہیں کون دعا کرنے والا کہاں بیٹھا دعا کر رہا ہے، آپ کو کیا خبر آپ کے لیے کون دعا کرتا ہے۔ یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبہ میں دعاؤں سے فضا معمور ہے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اقبال نے دعائیہ کلمات کہے، وہ میں گزشتہ جمعے کو میں نے عورت کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی، وہ میں نے تو نہیں کہی تھی، وہ حدیث پڑھی تھی میں نے، تو پیغام یہ ملا کہ علامہ صاحب وہ آپ نے عورت کے بارے میں جو سخت کلمات کہے ہیں، تو عورتوں میں تو خاتون جنت بھی شامل ہیں، اور فاطمۃ الزہرا اور ازواج مطہرات اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں۔ دیکھیں میں نے جو بات کی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ کی وہ جو بار بار ایک پیغام تھا ازواج مطہرات، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پاکیزہ بیویاں دوں گا، تو میں نے اس کے تناظر میں کہا تھا کہ اگر بیوی پاکیزہ نہ ہو تو انسان کس کرب سے گزرتا ہے۔ میں نے اس تناظر میں ایک کمپیریزن کیا تھا، اور آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایکسیپشن از آلویز دیئر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو ان پڑھ لوگوں میں بھیجا مکہ میں، تو آپ کا کیا خیال ہے مکہ میں سارے ان پڑھ تھے؟ عمر فاروق بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، زید بن ثابت تھے، عثمان غنی بہت پڑھے لکھے لوگ تھے وہ، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پڑھوں میں بھیجا۔ استثناء موجود ہوتا ہے، تو وہ اس حوالے سے میں آگے تو نہیں بات کرتا، اتنی بات کہتا ہوں کہ جب میں بات کہوں تو آپ بہت جہاں دیدہ لوگ ہیں میری بات کی گہرائی میں جایا کریں، میں اشارے دے کے نکلتا جاتا ہوں، وہ میرے کلام کو آپ کو بہت غور سے سننا چاہیے کہ کہاں میں نے کون سی بات کی ہے۔ اقبال خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہتے ہیں مریم علیہ السلام پر اللہ نے پوری صورت نازل کر دی قرآن کریم کی، کہتے ہیں سارے آنر ڈگنیٹی کے باوجود میں اقبال یہ کہتا ہوں کہ مریم کو صرف ایک ہی نسبت حاصل ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں،
کہتے ہیں اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن ہماری خاتون جنت کو تین نسبتیں حاصل ہیں، تین نسبتیں. فرماتے ہیں سید النساء، زمانی حدیث پاک آتی ہے، فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، وہ نبی کریم علیہ السلام کی نور چشم ہے. امام اولین و آخرین، اور رسول کریم علیہ السلام اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے بھی امام ہیں. بانو تائیدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت ان کو یہ حاصل ہے کہ وہ علی المرتضی شیر خدا کی کیا ہیں، زوجہ ہیں. اور فرماتے ہیں تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، یعنی عشق کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، جو ایکسس ہے، کہتے ہیں اس کی آپ ماں ہیں. مادر کاروان سالار عشق، یعنی آپ امام حسن علی امام حسین کی کیا ہے، حسین کریمین کی والدہ ہیں. رسالت باب نے فرمایا کانت مریم سید النساء زمانیہا، مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں. اما ابنتی فاطمہ تو ہی سیدت النساء العالمین، اور میری بیٹی فاطمہ پوری جہان کی عورتوں کی سردار ہے. یہ بات کہی جی. اور اقبال کی آخری دو شعر یہ پڑھ کے پھر اگر کلام کو لے کے آگے چلتا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں خاتون جنت کے مزار پہ چلا جاؤں، آپ کی قبر پر رشتہ آئین حق زنجیر پاست، کہ اللہ تعالیٰ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، اور جو میرے نبی کا آئین ہے، یہ میرے پاؤں کی بیڑیاں بن گیا، بندھن بن گیا ہے. پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اور مجھے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا پاس ہے. ورنہ گردے تربتش گردید میں، وگرنہ میں جاتا اور بیت اللہ کے طواف کے بجائے جا کے حضرت فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا، سجدہ ہائے برخاک او پاشید میں، اور میں آپ کی قبر پر جا کے سجدے کرتا. لیکن رب کا حکم اور میرے نبی کا حکم جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں رات بھر حضرت خاتون جنت روتی ہیں، مصلے پہ سر رکھ کے، اور یہ اشعار پورے آتے ہیں. جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد وہ سارے جو موتی ہوتے ہیں وہ چن کے وہ جا کے آسمانوں پر شبنم کی طرح بکھیر دیتے ہیں. جی آگے بھی چلتے ہیں جی بات کو. اچھا یہ دیکھیے جی 23 اپریل 1920 کو، 23 اپریل 1900، آپ اکتاہٹ تو نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آج بڑی طبیعت میں جیسے ہوتی ہے نا نہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج بدن جو ہے وہ اپنا ساتھ چھوڑ رہا ہے، بالکل جیسے الرٹ ہوتے ہیں. آج آپ الرٹ نہیں ہیں بالکل. بات یہ ہے کہ ہر موضوع پہ بات، ایک تو آپ لوگ کہتے ہیں جی مولوین کی پتہ علامہ اقبال دا، انہاں کی گل کرنی، انہاں سمجھ کچھ نہیں آتا. اب مولوین کی پتہ جی فائنینس کی ہوندا ہے، انہاں کی پتہ جی آئی ٹی کی ہوندا ہے، انہاں کی پتہ. ایک تو آپ ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ مولوی اس قدر جاہل ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی فائنینشیل میٹرز کا پتہ نہیں ہوتا. کوئی انہیں کسی پوچھ دو تو آگے سے گو بڑھ کے بہ جاندے نے، کہتے ہیں یار کسی اور نے پوچھ لو جا کے. تو ایک تو آپ ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ آپ کو نہ شاعروں کا پتہ، شاعری کا پتہ ہے، آپ ان کو کیا پتہ، یہ تو اشعار پڑھ رہے، ان کو تو صحت لفظی کے ساتھ شعر پڑھ نہیں سکتے. ایک تو آپ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں. اوپر میں یہی کھڑا تھا ادھر ہی کوئی آج سے 2-2.5 سال پہلے، اور سلام پڑھ کے لوگ الگ ہو رہے، تو ایک ینگ گائے واز سیئنگ ٹو انادر، اسے کہہ رہا تھا کہ یار ہے پوچھ لو مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھ لو. کوئی بینکنگ کا تھا، انٹرسٹ کے حوالے سے تھا. وہ کہتا چھاڑ یار ہے نا مولوین کی پتہ. اور آئی واز ہیئرنگ دیٹ، میں سن رہا تھا کہ چھاڑے نا مولوین کی پتہ یار، چل تو آپ کہتا نہیں آجا علامہ صاحب کو پتہ ہے. وہ کھینچا تھا نہیں کر رہے تھے، میں گلے مل کے لوگوں سے مسافہ کر رہا تھا، میں سن رہا تھا دونوں کیا کہہ رہے ہیں. وہ اسے کھینچا یار انہوں کی پتہ، ان کی پتہ بینک کا تھا، ان کی پتہ انٹرسٹ پروفٹ کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے. کہ چل چلیے کہتے کہ کھلوتے جا. خیر وہ بعد میں بیٹھے تو میں نے تسلی افتخار تھا، تسلی تو میں نے کر دی. وہ میرے قدموں کو ہاتھ لگا کے جاتے، اسلام کیا اور بوسہ دے کے چلے گئے. انڈر ایسٹیمیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو اب الرٹ ہو گئے تھوڑے. بات کروں آگے، شروع کروں بات آگے. اقبال نے ایک لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا اپنے والد کو 1920 میں، 23 اپریل کو خط لکھا تھا اقبال نے. اور اقبال نے کہا تھا کہ بابا یہ خط پرنٹڈ ہے، ڈاکٹر جو ہیں جاوید اقبال نے لکھا. کہتے 35 سال کا پیر زادہ مجھے ملنے کے لیے آیا، اور میں ملا تو اس نے مجھے مل کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. میں نے سمجھا کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ملنے کے لیے آیا ہے. میں نے پوچھا کوئی پیسے چاہیے ہوں گے، کوئی مدد یا کوئی سفارش کرنی ہوگی. میں نے پوچھا کیا ہے، رونے کی کوئی غم ہے، پریشانی ہے، فائنینشیل کوئی ایشو آ گیا. اس نے کہا نہ مجھے کوئی پرابلم ہے، نہ مجھے مالی پریشانی ہے، اور نہ غم ہے. میں نوگام سری نگر سے آیا ہوں. عالم کش میں میں نے دربار مصطفیٰ کے اندر دیکھا آپ تشریف فرما ہے، دور کھڑے مجھے نظر آ رہے ہیں. اور میں نے ایک صدا سنی کہ آپ نے پوچھا اقبال نہیں آیا، اقبال نہیں آیا. تو میں دور سے دیکھ رہا تھا، اچانک
ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ لے کے آپ کو آیا، اور وہ اقبال جو نوجوان تھا وہ سیدھا چلتے رسالت امام علیہ السلام کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا. میری آنکھ کھل گئی. میں بائی برتھ کشمیری ہوں. اس نے کہا میں بائی برتھ کشمیری ہوں، اور میرا ایک تعلق تھا نجم الدین بزرگ ہے ہمارے کشمیری، ان سے میں نے خواب سنایا. انہوں نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ لاہور کے اندر ایک اقبال ہے، دیکھو کہیں وہ نہ ہو. تو میں وہاں سے چلا، کشمیر سے، نوگام سے، سری نگر سے میں چلا ہوں، تو یہاں دیکھا تو وہی چہرہ، وہی رنگ و روپ، وہی خد و خال، تو گلے لگ کے روتا جا رہا تھا. اقبال کا بارگاہ مصطفیٰ میں یہ مقام تھا. پوچھا تھا یہ حکیم الامت آپ کیسے بن گئے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی کی ذات پہ درود بھیجا ہے تو میں حکیم الامت بن گیا ہوں. اقبال کی ابتدا انتہا نبی کی ذات تھی. اقبال فرماتے ہیں تو فرمودی رہے بتہا گرفتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ مکہ جاؤ، عمرہ کرو، حج کرو، اور ہم نے یہ راستہ اختیار کیا، وگرنہ جز تو مارا منزل نیست، وگرنہ آپ کے سوا ہماری منزل کوئی نہیں. اور اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ فلاسفر ہیں، شاعر ہیں، مفکر ہیں، ادیب ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اور ماہر تعلیم ہے، ماہر معاشیات بھی ہیں، لائر بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، سولسٹر بھی ہیں، سارا کچھ ہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ واٹ از لو، محبت کیا چیز ہے؟ تو اقبال نے محبت کی بڑی عجیب تعریف کر دی. کہتے ہیں من چے گویم از تو عشق کی چیز، تو مجھ سے پوچھنے آگے محبت کیا چیز ہے؟ خشک چوبے در فرا کے او گریز. کہتے ہیں محبت وہ ہے جو بے جان اشیاء کو بھی بے قرار کر دیتی ہے، جیسے کھجور کے تنے کو میرے نبی کی محبت نے بے قرار کیا اور اونٹ کے بچے کی طرح بلک بلک کے رویا. اسے محبت کہتے ہیں. جو بے جان کے اندر بھی روح پھونک دے اور اسے بھی احساس دلا دے، اسے محبت کہتے ہیں. اقبال نے کہا، اور اقبال کہتے ہیں ہوا ایسی ہو کہ ہندوستان سے ہے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کر دے. خاک یسرب از دو عالم خوش ترست، اے خن کے شہر کیا جائے دل برست. اور اقبال کہتے ہیں دلش نالت چرا نالت ندانت. کیا کہتے پتہ نہیں دل کیوں روتا ہے. دلش نالت، نالیدن کہتے ہیں رونے کو، کہ دل میرا روتا ہے. کہتے ہیں چرا نالت، کیوں روتا ہے؟ ندانت، میں نہیں جانتا. کہ نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ. اقبال نے کیا کہا؟ ذرا اپنے منہ سے کہہ دیجئے، نگاہ. آپ سنبھل کے تو کہہ رہے ہیں. تو آپ بھی اقبال کی طرح مشرک ہیں یا رسول اللہ کہہ کے آپ بھی شرک کر رہے ہیں. اوہو. اچھا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم نہیں کہہ رہے، اقبال کہہ رہا ہے، تو دل کو تسلی دے دیجئے. اقبال کہتے ہیں نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، مجھ پر نگاہ ڈالیے، نگاہ کرم تو ڈالیے. دل آپ کے لیے روتا ہے، دل میرا آپ کے لیے روتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اور میرے دل کو کچھ نہیں ہے، صرف آپ کی ذات دل میں سمائی ہوئی ہے. اور آگے کہتے ہیں فقیرم مست و خواہم ہر سے فہم. اچھا یو ہیو ٹو گو تھرو دس بلیف آف دا اقبال. آپ نے اقبال کے نظریات کو، آئیڈیالوجی کو دیکھنا. کہتے ہیں فقیرم است خام، ہر میں فقیر ہوں، مفلس ہوں، جو بھی مانگتا ہوں یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں. ذرا شرک سے تھوڑا سا دامن بچا کے دیکھیے گا. کہتے ہیں فقیرم است خواہم ہر چیز خواہم، میں جو بھی مانگتا ہوں یا رسول اللہ آپ سے مانگتا ہوں. دلے کوہ خراش از برگ کاہم، آپ ایسا کیجئے گھاس کا تنکا لے کے میرے دل کے پتھر کو چیر ڈالیے. اور کہتے ہیں مراد در سے حکیمہ درد سرداد. لوگوں کی فلاسفر کی باتیں سنی، حکماء کی باتیں سنی، سوائے سردرد کے کچھ نہیں ملا. کہ من پروردہ فضا فیض نگاہم، اس لیے کہ میں آپ کی نگاہوں کا پروردہ ہوں. جی مجھے دانشوروں سے کچھ نہیں ملا. آگے بھی کوئی دیکھتا ہوں کہ اشارہ، ہاں او تو غنی حز ارد عالم من فقیر، روز محشر از ہائے من پذیر. اسی طرح کے ایک اور شعر یہ میں ربائی دیتا ہوں. بیاباں چور رسدی عالم میں پیر، ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو. کہتے جہاں کائنات کے اندر کوئی رنگ نظر آ رہا ہے تو سارا کا سارا رنگ رنگ مصطفیٰ کا. یہ اشعار بہت زیادہ ہے، مجھے اور بھی چلنا ہے. جی میں تھوڑی سی بات، کوئی ختم نبوت کی بات بھی کر لوں، تھوڑی سی ہلکی سی اجازت دیں گے؟ ہاں جی. اقبال کہتے ہیں کہ the prophet of the Islam seems to stand between the ancient and the modern world. اقبال کہتے ہیں، اقبال کے خطبات ان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایگزیکٹلی اس ٹائم پر دنیا میں بھیجا جب کنزرویٹو پرانا دور ختم ہو رہا تھا، نیا دور شروع ہو رہا تھا. اللہ کی اس کائنات میں یہ زمان جو وقت گزر رہا ہے، اس کا جو سب سے بہترین دورانی اور پیریڈ تھا وہ رسالت امام علیہ السلام کی بعثت کا تھا. جو حسین امتزاج و سنگم تھا، اللہ نے اس وقت اپنے نبی کو بھیجا. اور اقبال کہتے ہیں کہ بلیف 3 طرح کے ہوتے ہیں.
ان بلیف پہلے کہتے بلیف ان اللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، اور سیکنڈ وہ کہتے ہیں کہ بلیف ان آل دا پروفٹس اینڈ بلیف ان دا فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ، ختم نبوت پر یقین. تین باتیں اقبال کہتے ہیں، اور کہتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ. کیا جی فائنلٹی آف دا پروفٹ؟ کیا؟ ختم نبوت، ختم نبوت. اقبال کہتے ہیں پس خدا برما شریعت ختم کر، اللہ نے شریعت کو ختم کر دیا ہمارے نبی پر، بر رسول ما رسالت ختم کر ہمارے نبی پر رسالت کو ختم کر دیا. لا نبی بعدی ذی احسان خداست. اقبال کہتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ محبوب فرما دیجئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پردہ ناموس دین مصطفیٰ، اور میرے نبی کے دین کا پردہ جو ہے اس کو اللہ نے تحفظ فراہم کر دیا. اور اقبال نے کہا کہ دل کی دھڑکنوں کے لیے جس طرح خون اور سانس ضروری ہے، ایمان اور نجات کے لیے عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے. ایسا ہے؟ چلو کہیں کہیں تائید کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں ویلیڈیٹی ہے بھی ہے یا نہیں ہے. کہہ دیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے لیٹر لکھا تھا، اقبال سے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مرزا کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اقبال نے کہا تھا کہ جواب دیا پنڈت جواہر لال نہرو کو، اقبال نے جواب دیتے کہا تھا کہ یہ تحریک قادیانیت یہ کافروں اور منافقوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ پنڈت نے کہا کہ جواہر لال نہرو نے کہ یہ مولویوں کا ایشو ہے. اقبال نے کہا تھا یہ مولویوں کا ایشو نہیں ہے، بلکہ تم ہندو مقام نبوت کی تفہیم کر ہی نہیں سکتے، تمہیں مقام نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا قائل نہیں وہ کافر ہے. اقبال نے کہا معاملہ آج کا نہیں ہے، معاملہ آج کا نہیں، معاملہ ہماری آنے والی نسلوں کا ہے. اس معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بندہ باہر افریقہ میں بیٹھا مسلمان ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں مسلمان ہو کے نجات پا گیا، کسی قادیانی کے ہتھے چڑھ کے ساری زندگی جو ہے کفر و الحاد کے اندر گزار دے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے جہنم میں چلا جائے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ معاملہ آج کا نہیں. اقبال نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دودھ میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، ایمان اور عقیدے کے اندر ملاوٹ کیسے برداشت کریں گے؟ انہوں نے 14 جنوری 1922 کو خط لکھا، اقبال نے اپنے دوست خان محمد نیاز الدین کو خط لکھا، اور خط لکھ کے اقبال نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنا عقیدہ جو ہے وہ آپ کو بتا دوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات آج بھی زندہ ہے. اقبال نے کہا کہ بات صرف اتنی ہے، آج بھی ہم اپنے نبی کی ذات سے ویسے فیض حاصل کر سکتے ہیں جیسے صدیق اکبر، خلفائے اربع، صحابہ نے کیا. لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ لوگوں کے دماغ پر آگندہ ہیں اور ممکن ہے وہ اس کو قبول نہ کریں. میں ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں وطن کے حوالے سے اقبال کے کیا نظریات تھے اب سمیٹتے ہیں جی بات کو. اب پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے اس موضوع پر. ابھی وقت ہے تھوڑا سا اور باتیں کر لیں، ہے وقت تھوڑا سا. یہ سوشل ایشوز پہ بات کرنے جا رہا ہوں جی آپ کے ساتھ، آپ توجہ فرمائیے گا. 4-5 دن پہلے میں آفس میں بیٹھا تھا دربار اپنے، تو بچی کا فون آیا کسی کا، اس نے کہا کہ علامہ صاحب وہ آپ کا نمبر بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے اور ابھی کوئی میسج بھی آئے ہیں. اس نے کہا جی میں نے نکاح کیا، میرا کولیگ ہے، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو کنونس کر لیں گے. He tried his best, I also tried, but in vain. نئی کوشش میں نے کی اور اس نے بھی کوشش کی، اور اب جب میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے پیرنٹس کو روک نہیں سکتی، میرے پیرنٹس نے میری منگنی پرسوں آگے کر دی ہے. 2 دن پہلے نکاح کر رہے تھے تو میں نے زبردستی ضد کر کے نکاح نہیں ہونے دیا، منگنی ہو گئی ہے. میں نے اس کے پاؤں پکڑے ہیں کہ خدا را مجھے ڈائیورس کر دو، منتیں کر رہی ہوں. اس نے کہا نہیں کرنا میں نے ڈائیورس. تو علامہ صاحب میرا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے 3.5 سال ہم نے گزارے ہیں، تو اب نہیں بنی بات. میں بغاوت نہیں کر سکتی، نہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں ایسا قدم اٹھا سکوں.
تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی اولادوں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے بچے بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنے زمان میں رکھے اور انہیں اللہ تعالیٰ زیادہ مستقیم پہ رکھے۔ میں نے پوچھا بیٹا ذرا مجھے تفصیل سے بات بتاؤ، نکاح کب ہوا، کیسے ہوا؟ اور اس نے کہا کہ علامہ صاحب اس طرح ہم باہر گئے آؤٹنگ پہ کھانے پینے، وہیں ہمارا پلان ہوا۔ میں بہت سی باتیں نہیں کہنا چاہتا، ظاہر ہے کسی بھی نوجوان، ینگ گائز آر جسٹ لائک اے بل، بہت کم لوگ ایسے ہیں دے کین اوور کم دیم سیلف، تو کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا کیا کہ ایک مسجد میں گئے، وہاں ایک نائب امام تھا اور ہم نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو پے کر دیں گے، آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ تو انہوں نے پھر ہم نے ان کو ساتھ لیا، تو انہوں نے ہمارا نکاح پڑھا دیا گاڑی میں، ہم بیٹھے تھے وہیں، انہوں نے ہمیں ایجاب و قبول کروایا۔ میں نے کہا بیٹا ڈاکومنٹیشن، اینی کائنڈ آف ڈاکومنٹیشن؟ کہتی نہیں اللہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے۔ بہت رو رہی تھی بچی، ظاہر ہے غلطی کا احساس تو انسان کو ہوتا ہی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا اور کون تھا گاڑی میں؟ کہتی ہے علامہ صاحب کوئی نہیں تھا، ہم 3 لوگ تھے، ہم دونوں آگے تھے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا، میں ساتھ والی سیٹ پہ تھی، پیچھے وہ بیٹھا تھا، مولانا صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ اب میں کیا کروں؟ میں گھر والوں کو کیسے بتاؤں کہ میں آلریڈی جو ہے میں کسی کی منکوحہ ہوں؟ لڑکا ضد کرتا ہے اور چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ واٹ از ریمیڈی، واٹ از سولوشن؟ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں نکاح منعقد ہو گئے؟ کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ جو پیچھے مولانا بیٹھے ہیں وہ کیا چیز تھے؟ تو آپ کے خیال میں کہ ایک بندہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہو؟ ولی ہو؟ نہیں، ولی تو نوالغ کے لیے ہوگا نا، ویسے تو نہیں ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں نکاح منعقد نہیں ہوا؟ اچھا، تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینۃ، میرے نبی نے فرمایا کہ بغیر گواہوں کے نکاح کرنے والی زانیہ ہے۔ کون ہے جی؟ لا نکاح الا بینۃ، گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا الشَّهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، جب تم نکاح منعقد کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو 2 گواہ مقرر کر لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد میسر نہ ہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر 1 مرد اور 2 کیا لے لیا کرو؟ عورتیں لے لیا کرو۔ تو گویا پھر آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ جی نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا نا؟ بول نہیں رہے پہلے سے، نکاح منعقد نہیں ہوا، then what should she do؟ what should she do؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ عقد کے وقت، عقد نکاح کے وقت وٹنس شوڈ بی پریزنٹ، اسے وہاں ہونا چاہیے جب بھی کوئی سودا ہو۔ تو پھر نکاح نہیں ہوا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی کو کیا کہنا چاہیے؟ نکاح کر لینا چاہیے جی۔ میں نے اسے کہا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کرو، استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، سچے دل سے معافی مانگو، خاموش ہو جاؤ، اس معاملے کو یہ دفن کر دو، اور جہاں والدین رخصت کرتے ہیں ان کی عزت و آبرو کو دیکھو اور خاموشی سے اپنے سسرال چلی جاؤ، نکاح کروا لو۔ آپ کا پہلا نکاح منعقد نہیں ہوا، 3.5 سال کے دوران کوئی خطا اور نادانی ہوئی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے، ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں نا، بات تو طے شدہ ہے، اگر لڑکی جھوٹ بول رہی تو پکڑی جائے گی جی۔ وہ کلاس فیلو تھے دونوں، نہیں بات تو ہے نا۔ دیکھیے میری بات سنیے، ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ میرے پاس ایک ہاسٹل کے کس کا، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں فتویٰ ہمیشہ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ جو قول آپ نے مجھے کہنا ہے اس قول کی صداقت اور کذب آپ پر ہے، اس قول کی صداقت اور کذب آپ پر ہے۔ یہاں ایسا بھی ہوتا ہے بند کمرے میں شوہر طلاق دیتا ہے
اور بیوی قسم قرآن اٹھاتی ہے لیکن فتویٰ مرد کے کال پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دی نہیں، جھوٹ بول رہی ہے. تو ہم فتویٰ مرد کے کال پہ دیتے ہیں. عقد نکاح اس کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے. رسالت ماب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں لوگوں کو پیٹ پھاڑ پھاڑ کے اندر گھس کے جا کے حقائق معلوم کرتا پھروں. جو میرے سامنے بات کرے گا میں اس کے مطابق اس کا جواب دوں گا. اگر وہ لڑکا آ کے کہہ دیتا ہے جی یہ گواہ وہ گواہ، ایسی بات نہیں ہے، پھر لڑکی خود جھوٹی پڑے گی. ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہوئی نا، یہ بھی تو آپ دیکھیے، کوئی ڈاکومنٹری پروف بھی نہیں ہے. اور دونوں یونیورسٹی فیلو ہیں، دونوں یونیورسٹی فیلو ہیں. دیکھیے اگر وہ آ کے پیش کرتا ہے تو بات ہے نا، یا تو پھر وہ جھوٹ بولے گا. دیکھیں نہیں، موقع اس کو کون دے گا؟ وہ تو خود چور ہے. چور کو موقع کیسے دیا جائے گا؟ وہ تو خود چور ہے. جی نہیں، دیکھیے میری بات سنیے. 3.5 سال جب انہوں نے کنسیل رکھا ہے، بات کو کنسیل رکھا ہے، اور یونیورسٹی فیلو تھے، 3.5 سال چلتے رہے ہیں. اب جب نکاح کا وقت آیا، مجھ سے پوچھا گیا کہ علامہ صاحب یہ صورتحال ہے. میں نے کہا بیٹا نکاح منعقد نہیں ہوا. یہ میں نے کہہ دیا نکاح منعقد نہیں ہوا. اب یہ میں نے فتویٰ دیا، میں نے یہ کہا لڑکی کے کال پہ. اب میرا یہ کام نہیں کہ میں لڑکے کو بلا کے پوچھوں، نہ وہ میاں بیوی بظاہر ان کے پاس کوئی ایسا تھا. نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے نکاحوں کو مساجد میں کیا کرو اور دف بجا کے اعلان کیا کرو شریعت کے مطابق. نکاح تو اسے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو سورۃ نساء کے اندر ایسی لڑکی جو چوری چھپے یاریاں لگانے والی ہو اس سے کبھی نکاح نہ کرنا. اور میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو گندگی کے ڈھیر پر اگنے والی سبزی سے بچو. تو یا رسول اللہ کون سی فرمایا؟ لڑکی بہت خوبصورت، جاذب نظر، دلکش، لیکن بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ انتہائی گندا. تو یہ چیزیں افتخار صاحب ظاہر پہ آتی ہیں. یہ تو پرسیپشن ہے، پریڈکشن ہے کہ اگر وہ آ جاتا ہے، آ جائے گا تو خود بھگتے گی. جس نے 3.5 سال وہ چیچی کا کی تو نہیں تھی نا، فیڈر پیتی تھی. یونیورسٹی فیلو تھے دونوں، سارے جہان کی، وہاں یونیورسٹی پہنچ گئے، وہاں سارا پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے دے ہیو ٹو ٹالریٹ. ہاں، ایک بندے کو لائے گا، دوسرا وہ حلف دے گا، قسم دے گا، قرآن کریم پہ ہاتھ رکھے گا. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل وہی لاتا ہے، دلیل وہی لائے گا. اور جو انکار کرتا ہے اس پر قسم ہوتی ہے. اس پر کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوتی ہے. جو انکار کرتا ہے پہلے وہ دلیل لائے گا نا، دعویٰ کر رہا ہے دلیل لے کے آئے گا. دلیل نہیں لائے، کیوں مولانا نصر صاحب؟ دلیل نہیں لائے گا تو بات تو ختم ہو جائے گی. تو یہ جی بیٹا یہ آپ اس سے ضرور پوچھیے گا جا کے کہ تو نکاح کیوں پڑھایا ہے، تیری ایسی تیسی نکاح پڑھایا کیوں ہے آپ. a lot of people are here. دیکھیں نا میری بات سنیے، میں اصل میں قصوروار تو آپ لوگ ہیں نا. پوچھیں وہ کیسے؟ جب آپ نے ایک سستا سا نوجوان حسین شکل و صورت والا اچھی آواز لا کے ممبر بٹھانا، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھنا کتنا فاضل عالم ہے. آپ کو تو بیٹھے بٹھائے افتخار صاحب نے کوئی ایسا نے بندہ دے دیا، اللہ والا بندہ دے دیا، آپ کو پڑھا کے چلا گیا. مساجد کے حال بہت برے ہیں، حالات ٹھیک نہیں مساجد کی، ایسی بات نہیں ہے. باہر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فتویٰ جو ہے وہ ظاہر پہ ہوتا ہے اور ظاہر پہ ہی دیا جائے گا. باقی پروڈکشن اور پروسیس جی شریعت کے مطابق پتہ جائے گا. اس میں ہم لوگ تو ہم سے جو پوچھا جائے اس کا جواب دیں گے. اس کے علاوہ آگے اس کے فردر کیا، اس کے نتائج ثمرات کیا ہوتے ہیں، کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دا کانسیکوینسز، میں اس کا ریسپانسبل نہیں، بٹ آئی ہیو ٹو ٹیل اباؤٹ دا شریعہ. مجھے شریعہ کے مطابق بتانا ہے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. جنہوں نے کیا پھر بھگتے ہیں، اگر گواہ لے کے آتے ہیں لے آئیں. پھر اس میں اگلا مرحلہ پھر قسم کا آ جائے گا، اور اس کے بعد گواہ کا دلیل کا آ جائے گا. پھر دوسری جی 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 ہاں کس چیز کا؟ آپ میری بات سنیے. نہیں، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، مجھے 40واں سال ہے حدیث فقہ پڑھاتے ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
میں اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کے بات کر رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں یہی ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ میرا بیان لے آئیے، حدیث لے آئیے، کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بات کر دوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے تو آپ کو 25 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، شاگردوں کو پڑھاتے 40واں سال جا رہا ہے. کیسے ممکن ہے؟ میں نے وہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو میاں کو طلب کیا تھا، اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اس کے ساتھ رہنے کو دل نہیں کرتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، نیک ہے، خرچہ دیتا، سب کچھ کرتا، تو آپ نے طلب کیا، فرمایا یہ بات کر رہی ہے، تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس نے کہا پھر کہا اس کا باغ واپس کرو جو حق میرے میں لیا ہے، اور اس کو ڈائیورس کر دو. وہ خلا کے لیے حوالے، میں نے حدیث بیان کی، وہ خلا کے حوالے سے تھی. میں جب آپ سے بات کرتا ہوں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. میں نہ تو واعظ ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ میں کوئی آپ کا ویسے مبلغ ہوں، ایک استاد ہوں، اور بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں، بغیر سمجھ کے بات نہیں کرتا. اور اس پر آپ جو میں نے کہا، اس پر آپ 10 مفتیوں کی رائے لے لیجئے، اگر کسی کی رائے مجھ سے ڈفر کر جائے تو میرا سر تلوار آپ کی. کیسے ممکن ہے کہ میں اتنا عمر رسیدہ بندہ اور ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر کے ایسی بات میں کہہ دوں؟ ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، میں آپ کو دوسرے مفتی کا، جو چیف مفتی ہمارے، ان کا بھی میں کال آپ کو سناؤں گا اسی سوال پہ. میں ان سے کہہ رہا ہوں، میں ابھی واٹس ایپ کھول کے خاطر سنانا، میں پوچھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دیٹ. یہی سوال میں نے کیا. پھر جامعہ ہجویریہ کے چیف مفتی جواب دینے کا، علامہ صاحب جو کچھ آپ نے فرمایا سچ فرمایا، ایسا ہی ہے. میں تو جب تک سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اوپینین، فورتھ اوپینین نہ لے لوں میں تو بات ہی نہیں کرتا. میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، اور بات کرتا ہوں تو سٹینڈ لیتا ہوں. آپ نے کوئی ایسا مولوی تو نہیں بٹھایا کہ ایسے بات کر جائے. آپ کو غلط فہمی ہوئی، آپ کو غلط فہمی ہوئی. یادداشت میں ہوا ابھی فارغ ہو کے سارے احباب بیٹھیں گے، میں آپ کو وہ میسج بھی سنا دوں گا، میرے موبائل میں بھی موجود ہے، کہ جب لڑکی کو جواب دیا اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ مفتی صاحب سے رائے لی کہ ایم آئی رائٹ اور رانگ. انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی رائٹ. پھر بھی میں نے بات کہا باقی ایسی بات نہیں ہے جی. آپ اطمینان رکھا کریں، میری ذات کے حوالے سے آپ اطمینان رکھیں، میری ذات کے حوالے سے اطمینان رکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سنتے تھا فرما لیجیے.